اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے دین اسلام مکمل ہے۔ محترم عزیز رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس مہم کے زیر تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طریقے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج موجودہ دور کے اندر کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں سب سے زیادہ اگر مسئلہ کسی طبقے میں پایا جاتا ہے وہ خاندانی طبقہ ہے۔ اگر جو بھی برائی آج معاشرے میں پھیل رہی ہے یا ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے تو اس کی جڑ آج ہمارا خاندان بنا ہوا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بچوں کی تربیت اور اسلام۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے موجودہ دور کے بچوں کے حالات کو درپیش رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر، خود ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے کیا حالات ہیں۔ ہر روز کا نیوز پیپر اس بات سے خالی نہیں ہوگا کہ ایک نہ ایک نیوز ایسی ہوگی جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ ایک نونہال بچہ جو 13 سال کا عمر کا ہے، 14 سال کا عمر کا ہے، یا 15 سال کی عمر کا ہے، یا 20 سال کی عمر کا بچہ ہے، اس نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا، فلاں بچی کے ساتھ زنا کیا، فلاں بچے نے اپنے باپ کو مار دیا، فلاں بچے نے اپنے بھائی کو مارا، فلاں بچے نے اپنے ماں کو اپنے گھر سے باہر دھکیل دیا، فلاں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق کو چھین کر اسے باہر دھکیل دیا۔ ایسی کتنی نیوزز ہیں، بہت سے نیوزز پائے جاتے ہیں۔ میں بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ بڑوں کے تعلق سے نیوز پیپر بھرا جاتا تھا، مگر آج نیوز پیپر بچوں کے تعلق سے بھرا جا رہا ہے کہ گناہ کون کر رہا ہے؟ بچہ کر رہا ہے۔ برائی کون پھیلا رہا ہے؟ بچہ پھیلا رہا ہے۔ جو بھی سماج کے اندر جو مسائل درپیش ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ بچے کر رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے بچے جو نونہال ہیں، جن کی کم عمریں ہیں، آخرکار وہ کس راہ پر چل رہے ہیں، ان کا راستہ کون سا ہے، وہ کون سے راستے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کا سائنسی دور ہم کو یہ کہتا ہے کہ تم ایک بندر سے پیدا ہوئے ہو، تم ایک بندر کے اولاد ہو، یا ہمارے اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے انسان یہ ہیومن اینیمل جیسے ہیں، ایک جانور ہیں۔ یہ بھی جتنے جانور، جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے، ان مخلوقات میں سے انسان بھی ایک جانور ہے۔ تو جیسا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، میں تو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا اسٹیٹمنٹ تو اور چھوٹا کم رکھا ہے، انہوں نے تھوڑا کم کہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج کے بچوں کے حالات کو دیکھ کر آج کا انسان جانور سے بھی بدتر بن گیا۔ آپ سوچ کر حیران ہوگا کہ کون اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، کون اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے گا، کون اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا۔ بہت ہی حیران کی بات ہے۔ اب ایسے حیران والی باتیں ایک دفعہ حیران دلاتی تھی، مگر آج وہ معمول ہو گئی۔ آج سن کے
इंसान ये समझ रहा है ये तो चल रहा है। अब ये ऐसा ना समझे कि ये चल रहा है, ये बला जो है सिर्फ बाहर के लोगों के अंदर है, फलाने तबके के लोगों के अंदर है, या फलाने ज़ात या मज़हब के लोगों के अंदर है, हमारे लोगों के अंदर नहीं, ऐसा समझकर खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं। अगर ये बुराई फलाने लोगों के अंदर है तो देर नहीं कि ये बुराई हमारे घरों के अंदर आई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा मुसलमान का बच्चा, नाम तो अब्दुल्ला है, बाप का नाम अब्दुल रहमान है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पेपर में, न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आए कि अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को अपने घर से मार कर ढकेल दिया, अब्दुल रहमान ने अपनी बेटी के साथ बदसलूकी का काम किया, फलाने जीलन बादशाह ने माल की हिर्स के अंदर अपने भाई का कत्ल कर दिया। अगर ऐसी न्यूज़ आने लगेंगी तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब हाल कहाँ तक होने वाला। तो ऐसे हालात आज पूरी दुनिया के अंदर नशोनुमा हैं। और इसके असबाब क्या हैं? ये क्या किस लिए आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने बच्चों की सही तरीक़े में तरबियत नहीं। अब तरबियत के मानी जैसा हम समझते हैं, एक गलत फहमी है। बहुत से माँ बाप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी परवरिश मैं करता हूँ अपने बच्चे की। देखिए, परवरिश में तरबियत में फ़र्क है, दोनों अलग हैं। परवरिश में आपका खून आपको दिखेगा, आपका लख्त जिगर आपको दिखेगा वहाँ पर, मगर तरबियत में लख्त जिगर के साथ साथ एक इंसान की हैसियत से उसको देखना होगा। परवरिश में आपके बेटे को आप कुछ भी दिला सकते हैं क्योंकि आपका बेटा है। अगर 1 करोड़ रुपए की वो गाड़ी भी पूछेगा तो आप उसको दिलाने के लिए राज़ी हो जाएंगे क्योंकि आपका बेटा है। अगर आपकी बेटी ये कहेगी कि फलाने गांव को मुझे ख़रीद लेना है, अगर आपके पास इतना माल अल्लाह ताला ने दिया है तो वो माल के ज़रिए से आपकी बेटी को पूरा गांव दिला देंगे। या आपके बेटे की या बेटी की हैसियत से निगाह से अगर हम देखेंगे तो आप कोई भी काम करने के लिए राज़ी हो जाएंगे क्योंकि वो आपका खून है। आप उनके लिए करेंगे नहीं तो किसके लिए करेंगे? आप उनको नहीं दिलाएंगे तो किसको दिलाएंगे? क्या बाजू घर वाले को दिलाते जाके, या फलाने लोगों को दिलाते, या मुआशरे के लोगों को दिलाते? किसको दिलाएंगे? जो भी होगा वो सारे काम हम अपने बच्चों के लिए करने के लिए तैयार हो जाते और उनको इतना लाड़ प्यार से पालते कि कभी भी उनकी ज़िंदगी के अंदर कभी भी हमने गाली भी नहीं दी होगी, उनको कभी उनको मारा नहीं होगा। कोई भी गुनाह कर लेंगे अब उनको सराहने लगेंगे कि अच्छा काम करा, वाह मेरा बच्चा इतना अच्छा काम करा, क्योंकि वो हमारा बेटा है, हमारी बच्ची है। अगर ये निगाह से देखते हैं तो ये परवरिश कहलाएगी। अगर तरबियत की निगाह से देखेंगे तो ये परवरिश नहीं होगी। 1 करोड़ की गाड़ी आप दिलाना चाह रहे हैं अपने बेटे को तो तरबियत की निगाह से देखो। अगर वही गाड़ी 1 लाख रुपए में भी आती है, अगर काम चलता है तो आपको बेटे को ये कहना होगा कि बेटा ये 1 लाख रुपए की गाड़ी ले लो, आपको इससे काम चला लो। अगर ये घर से आपका जीना गुजर सकता है तो ये घर में रहकर जिंदगी गुजार लो, पूरा गांव खरीदने की क्या जरूरत है? फजूल खर्ची की बात आती है। अगर कोई बेटा गुनाह का काम करके आ गया तो आप बहैसियत एक इंसान उसे कहेंगे कि बच्चे तूने फलाना काम गलत कर दिया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बात तो समझ में आ रही। तरबियत की ज़रूरत असल में यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले हम माँ बाप ये समझ लें कि हमारे बच्चों की परवरिश हमने करना सीख लिया, हमारे बड़ों से परवरिश करना सीख लिया। हमारे माँ बाप हमको जैसा पाले हम उनको पाल रहे हैं। हमारे बाप दादा हमारे लोगों को कैसा पाल रहे थे वैसे ही पाल हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हमारे परवरिश में और तरबियत की परवरिश में फ़र्क है, ये बात को समझ लें। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों की तरबियत हम ज़रूर करें। अगर तरबियत नहीं होगी तो इस्लामी जो तालीमात हमारे सामने पेश कर रहा है उसको एक मरतबा वाज़ेह हो जाए तो बात समझ में आ जाएगी।
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد انسانوں کو دے رہا ہے وہ اولاد بحیثیت ایک آزمائش ہے. آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ اولاد کو دے رہا. اب ایک سمجھ لیں، اگر کسی کو میں یہ بوٹل دوں اور کہوں کہ اس میں آپ کا ایگزامینیشن ہونے والا ہے یہ بوٹل کے ذریعے سے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو آپ کا پکڑنا بھی ایک نئے انداز میں ہوگا، اس کا ڈھکن کھولنا بھی ایک نئے انداز میں ہوگا، پانی پینا بھی نئے انداز میں ہوگا، پھر اسے رکھنے کے لیے بھی آپ کا جو طریقہ ہوگا بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ اسے رکھیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ بوٹل ہے لے لو پی لو، تو آپ کیا کرتے؟ وہ ڈھکن اٹھاتے چھڑ پی لیتے، اٹھا کے چھڑ ڈالتے. یہ بوٹل کی مثال ایسی ہے. تو بچوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ اولاد جو ہے ہمارے لیے آزمائش کی طور پر ہے. اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے خیر کی راہ میں کام آئیں گے، اگر تربیت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے جہنم کا سامان بن جائیں گے. یہی آزمائش ہے. اور اولاد، جیسا میں نے بتایا کہ اولاد کے ذریعے سے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اولاد ہی ہم کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. اولاد، ہمارے بچے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر عزت بھی دے سکتے ہیں اور دنیا کے اندر ذلیل بھی کر سکتے ہیں. اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سلوک میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہم کریں. اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ ہمارے بچے بحیثیت نعمت ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی صحیح تربیت کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اولاد ایک نعمت کیسی نعمت ہے. آپ تھوڑا سوچ لیجئے، ایک ایسے گھر والے ہیں جن کو بچے نہیں، اب ان کو جا کے پوچھو کہ اولاد کی کیا اہمیت ہے، وہ فلانا بندہ یا بندی کہے گی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بھی اولاد دیتا، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو میں اسے سر آنکھوں پر رکھ دوں. مگر کیا آزمائش ہے، اللہ نہیں دیا. اب ایک فرد کو دیکھو جو خالی بیٹے دے رہا ہے، اب اسے پوچھو گے کہ آپ کے پاس بیٹی کی کیا اہمیت ہے، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے 4 بیٹے دیا، 10 بیٹے دیا، اگر ایک بیٹی دے دے تو اسے سر آنکھوں پر رکھ دو. اگر کسی فرد کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دے رہا ہے، بیٹے نہیں دے رہا، تو اب اسے جا کے پوچھو کہ بیٹے کی اہمیت کیا ہے، تو وہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایک بیٹا دیتا تو میں اسے سر آنکھوں پر رکھ لیتا. یہ اہمیت ہے، یہ نعمت ایسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اگر کسی کو چھین کر آزماتا ہے. اگر کسی کو بیٹا دے کر آزما رہا ہے تو اگر کسی کو بیٹی دے کر آزما رہا ہے. تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پورے آزمائش ہیں. اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا واضح انداز میں یہ بیان کر دیا اگر کسی فرد کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کو پالے پوسے پرورش کرے، ان کو اچھی تربیت دے اور ان کو اچھی جگہ پر نکاح کر کے دے دے تو اس کی جنت کی بشارت میں دیتا ہوں، جنتی ہے. پھر صحابی آئے پوچھے کہ اگر 2 ہیں چلو ان کے لیے بھی. پھر ایک صحابی آئے پوچھے کہ اگر ایک بیٹی ہے، اگر ان کی بھی تربیت کروں، ان کی اچھی جگہ میں شادی کر کے دے دوں، کیا ہے معاملہ؟ وہ بھی جنتی ہے. بیٹیوں کے گھروں کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی. کیا بیٹوں کے گھروں کے تعلق سے نہیں کہا؟ خالی صرف بیٹیاں والوں کے بارے میں اللہ کے رسول بول رہے؟ ایسا نہیں. بیٹوں کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا اچھا نام رکھیں، اسے اچھی پرورش دیں اور اللہ کی راہ میں قربانی ادا کرے گا، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے وہ اپنے صلاحیتوں کی قربانی ہو، چاہے وہ اپنے اوقات کی قربانی ہو، اور آخر اگر ایسا حال درکار ہو گیا کہ اگر اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑے، اگر وہ قربانی دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بوڑھے ماں باپ بہت خوش نصیب ہیں
جن کو ایسی اولاد مل گئی کہ جو اللہ کے راہ میں اپنے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. جان کی قربانی تو بیٹا دے سکتا ہے. تو ایسی نعمت جو مل رہی ہے انسانوں کو, تو وہ نعمت کو چھوڑ کر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم بچے پیدا کر رہے ہیں, ہم اپنے نام و نمائش کے لیے بچے پیدا کر رہے ہیں. کہ آگے پیدا کرنا کو تو کرتے ہی لو بھائی, نہیں کو تو یہ ایک سسٹم بنا لیے, ہم دو ہمارے دو بچے ہیں تو بس بھائی اس سے زیادہ نکو, ہمارے کو 3 ہیں تو بس ہے بھی زیادہ نکو. اب تو سسٹم یہ ہو گیا کہ ایک ہی چھنا, ایک ہے تو بس ایک جنوں کو پڑھا لے کو, اچھی نوکری دلا دل کو, سے اچھے بلڈنگاں دیا لیں گے, بس ہے اتنی ہمارے, اس سے زیادہ ضرورت نہیں. اب ابھی بڑی نوبت یہ آ گئی کہ بچے نہ کو جی بات تمہیں میں کتنا خوش ہوں گے اتنا خوش رکھیں گے زندگی. کیا کھاتیں گی کھا لیں گے, کیا پیتیں گی پی لیں گے, کہاں جانا چاہیں گے, یہ بچے نہ کو چھوڑ ڈالو, ان کو سب بھی کیا بھی نہ کو. اگر غلط فہمی سے پیدا بھی ہو جائیں گے, کیا کرتے لے جا کے آرفنیج ہوم میں ڈالتے, بولتے کہ آپ ان کی پرورش کر لو گے, ماہانہ ہم ان کو اتنا پیسہ بھیجتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس نعمت کو انسان کیسے طریقے میں ٹھکرا رہا. آپ اندازہ لگائیں کیا اتنی نعمت کو ٹھکرانے والوں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی سختی نہیں ہوگی؟ خود سختی ہوگی, بہت سختی ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے, تو وہ نعمت کا صحیح فائدہ اٹھائیں. وہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں, تبھی جا کر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. ورنہ وہ بچے, وہ اولاد ہمارے لیے جہنم کا باعث بن جائے. دنیا کے اندر 60 سال کی زندگی گزارا, کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کیا, 5 وقت نماز روزانہ بجماعت ہمیشہ پڑھتا تھا, اخلاص کے ساتھ پڑھتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, یہ ہمارے نیکی کے کام پورے غارت نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری اولاد بدکار ہو جائے گی, ہمارے مرنے کے بعد وہ بدکار اولاد جو بدکاری کا کام کرے گی, کہ ان کے نوبت ان کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ ہمارے سروں پر ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے, 4 مردوں کو. پہلا, جب اللہ تعالیٰ اس عورت سے سوال پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کے کام کیے تھے, نیکی کا کام کیوں نہیں کیا, تو وہ کہے گی کہ میرے ابا نے مجھے تربیت نہیں کی اس لیے میں گناہ کے کام کی. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اسے ابا کو بلاؤ. ابا آئیں گے, پوچھیں گے کہ کیا بھائی تو نے تربیت نہیں کی, نہیں کیا, اسے اسلام کی بات نہیں بتائی, اللہ کی بات نہیں بتائی, اللہ کے رسول کی بات نہیں بتائی, وقت روز آخرت کے تعلق سے نہیں بتایا, تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے باپ کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو. پھر بچی کو پوچھیں گے آپ کون ہیں, تو میرا بھائی تھا, میرے ساتھ رہتا تھا, تقریباً 20 سال 22 سال میرے ساتھ زندگی گزارا اس نے, کبھی بھی اس نے میری تربیت کے تعلق سے نہیں کہا. تو بھائی کو بلایا جائے گا, بھائی کو سوال ہوگا, وہ بھی جواب دے گا کہ نہیں کیا, تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا. پھر بلائے گی اپنے شوہر کو, کہے گا کہ یہ تو میرا شوہر تھا, 22 سال سے لے کر تقریباً مرتے دم تک, یعنی کہ 60 سال کی زندگی ہے, تو تقریباً 40 پر 8 سال میرے ساتھ زندگی گزارا اس نے, مگر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بستر سے اٹھ اور جا کے نماز پڑھ, فلانا گناہ کا کام تو کر رہی ہے, نیکی کا کام کر لے, کبھی نہیں کہا. تو حکم ہوگا کہ وہ شوہر کو بھی لے کے جا کے جہنم میں ڈال دو. پھر کہے گی کہ میرے بچے, میرے اولاد, میرے بیٹا جو میرے گود سے پیدا ہوا, وہ تو نماز پڑھتا تھا, وہ تو روزہ رکھتا تھا, وہ تو اچھے کام کرتا تھا, وہ تو تبلیغ کا کام کر رہا تھا, دعوت کا کام کر رہا تھا, قرآن کی بات کو پھیلا رہا تھا لوگوں کے سامنے, مگر کبھی بھی اپنی ماں کو مجھے آ کر یہ نہیں کہا کہ ماں, اماں جان آپ نماز پڑھ لو, آپ قرآن پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دو. آپ اس حدیث کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک عورت اگر 4 مردوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے, تو کون باقی رہے گا بھی. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, چاہے وہ ہماری ماں کی شکل میں کیوں نہ ہو,
یا ہماری بیٹی کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا ہمارے بیٹے کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا ہمارے بھائی کی شکل میں کیوں نہ ہو، کیونکہ موقع اب ہے۔ اگر ہاتھ پیر پڑ گئے، زبان پڑ گئی، آنکھ میں بینائی ختم ہو گئی، یا کان میں سننے کی طاقت ختم ہو گئی، تو کیا کر سکتے کوئی کام؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر موت کا فرشتہ آ کر دہلیز پر کھڑا ہو کر کہے کہ اے فلاں عبداللہ چل اب تیرے کو جانا ہے میرے ساتھ، اس ٹائم پر جا کے اصلاح کا کام کرتے؟ اس ٹائم پر جا کر اپنے بچوں کی تربیت کرتے؟ اس ٹائم پر بچوں کو بلا کے بولتے کہ بچے تو نماز پڑھ لے؟ نہیں نہیں، وہ غلط فہمی ہے۔ اگر مرنے کا وقت سامنے آ گیا، سکرات کی حالت میں پڑ گئے، اگر ملک الموت ہمارے سامنے کھڑے ہو گئی، تو باپ کہے گا کہ بچوں آؤ آؤ آؤ، فلانے جگہ ایک جگہ وہاں پر میں خرید رکھا ہوں، فلانا گھر میں رکھا ہوں، فلانے تجوری میں اتنا پیسہ ہے، فلانے گھر میں اتنا پیسہ ہے، فلانے بچی کے پاس اتنے مال ہیں، اتنے زیورات ہیں، یہ لے لو وہ لے لو۔ یہ مال کو تقسیم کرنے میں وقت گزار دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹے میں تو جا رہا ہوں، مگر تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ میری وصیت ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسلام کے خلاف کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ کرو۔ ایسی کوئی وصیت نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، پکچروں کے اندر دیکھتے ہیں، خود زندگی کے واقعات کے اندر دیکھتے ہیں، سکرات کی حالت میں پڑا ہوا بھی رہتا ہے، اپنے مال کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے، اولاد کی تربیت کے بارے میں کبھی بھی نہیں ہو رہا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اب طریقہ کار کیا ہے، تربیت کیسی ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت جو ہے 10 سال کے بعد کریں گے بچے، یا تھوڑا پڑھا لکھا بچہ اگر فرد ہے وہ کہے گا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت 7 سال کے بعد سے کریں گے، کیونکہ 7 سال کے بعد انہیں اچھا سمجھ جانے والا بنتا ہوں۔ تھوڑے اور ذرے اچھے پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ کہیں گے میرے اپنے بچے کی تربیت میں 5 سال کے بعد کروں گا، کیونکہ 5 سال کے بعد تو وہ بات کرتا ہے، بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، جو کام تم اس کو کرنے کے لیے کہو گے وہ کرتا ہے۔ ایسا ایک دماغ ہم نے بنا رکھا ہے، نہیں، غلط ہے۔ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تربیت جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پلنے لگتا ہے، جب نطفہ اندر چلے گیا، بچہ بننا شروع ہو گیا، وہاں سے بچے کی تربیت شروع ہوگی۔ کیوں بھائی؟ آپ تو بولیں گے کیا بھائی یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہ ایسے باتیں بول رہا؟ ماں کے پیٹ کے اندر سے کہاں سے تربیت کر سکتے بھائی؟ کہتے ہوئے انہیں غلط کام کرتا ہے، پیٹ کے اندر ہو کو گناہ کا کام کر رہا ہوں نہیں، اسے کہتے بھی نیکی کے کام اس کے ذریعے سے ہم کرا سکتے پیٹ میں سے۔ آپ یہ سمجھیں گے، یہ ظاہری کام کرانے کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، تربیت تو پیٹ کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید بھی کہتا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کو تصدیق کرتی ہے، جب بچہ 9 وارم کا ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر، 9 ویکس کا، تو اس کے جسم کے اعضاء بننا شروع ہو گئے، دماغ بن گیا، کان بن گیا، آنکھ بن گئی، گردن بن گئی، دل بننا شروع ہو گیا، ہاتھ بننا شروع ہو گئے، پیر بننا شروع ہو گیا۔ جب 12 ویکس کا ہو جائے گا، یعنی کہ 12 وارم کا ہو گیا، تو پورے اعضاء اس کے صحیح اسٹرکچر میں بن گئے۔ جب وہ 18 وارم کی بن گیا، تو سب سے پہلا جو کام اس کے جسم میں ہونے لگے گا وہ سننے کی قوت کو پیدا کرنا ہے۔ He is capable to hear، وہ سننے والا بن جاتا ہے 18 ویکس کے اندر۔ 18 ویکس کے تو کتنے جی مہینے بولو؟ 4.5 مہینے۔ اگر پیٹ سے جو پریگننٹ عورتیں ہیں، اگر وہ 4.5 مہینے کا بچہ اپنے اندر رکھ رہی ہیں، تو آپ سوچ لو کہ وہ 4.5 مہینے کا بچہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، سن رہا۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ قرآن بول رہا بات، یہ آج کا سائنسدان بول رہا، ڈاکٹر بول رہا کہ 4.5 مہینے کا بچہ آپ کے پیٹ کے اندر آپ کی بات سن رہا ہے، آپ جو بات بول رہے انہیں سنتا ہے، آپ کے شوہر کیا بات بول رہے سن رہا ہے، دونوں کے بیچ میں کیا بات چل رہی سن رہا۔ اگر ہماری مائیں گانے والی ہوگی، اچھے بڑے گانے گانے والی ہوگی، تو بچہ کیا سن رہا؟ روز گانے سنتا ہے۔ اگر ہماری ماں گالی گلوچ کرنے والی ہے، ہمارا باپ گالی گلوچ کرنے والا ہے، تو بچہ کیا سن رہا؟ گالی گلوچ سن رہا۔ اگر ہماری ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے،
اگر ہمارا باپ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے تو بچہ کیا سنے گا؟ قرآن کی تلاوت سنے گا. تو تربیت کہاں سے شروع ہوئی؟ پیٹ کے اندر شروع ہوئی. یہاں سے اس کا بننا شروع ہو گیا, اس کی تعمیر یہاں سے شروع ہوئی. ہم یہ نہ سمجھیں گے بچہ پیدا ہونے کے بعد 3 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد یا نہیں تو 10 سال کے بعد اس کی تربیت کر لیں گے. یہ نہیں, غلط. صحیح بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت پیٹ کے اندر سے ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ کئی ایسے واقعات ہیں. خود عبد الجیلانی جو پیران پیر ہیں, جن کو اولیاء اللہ کے استاد مانے جاتے ہیں, ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں جب وہ پیٹ میں تھے وہ حافظ قرآن تھی, روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی, اور جب بھی دودھ پلاتے تھی اپنی زبان سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتی تھی. تو بچہ کیا ہوا؟ حافظ قرآن, عالم دین ہے, کئی لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے. ایسا بچہ پیدا ہوا. اگر وہی گانے والی عورتوں کے بچوں کو دیکھو, پیدا ہوتے ہی ہمارا بچہ ڈسکو ڈانس کرنے والا بن جاتا, گانا آتے ہی ڈسکو ڈانس کر رہا. کیوں بھائی؟ ہمارے ماں باپ ایسے, انہوں نے وہ بچے کی تربیت ایسی کی گھر اپنے پیٹ کے اندر, تو ویسے ہی پیدا ہوگا وہ. تو شروعات اپنے پیٹ کے اندر جب بچہ ہے تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو اسی لیے چاہیے کہ ماؤں اور باپ کو کہ اپنا بچہ جب بن رہا ہے پیٹ کے اندر تو بات کرنے کے طریقے کے اندر بھی ایک سلیقہ ہو آپ کے پاس. ابھی مولانا عبدالعلیم مملی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلیقہ ہے, بات کرنے کا جو انداز ہے, اس کے ذریعے سے لوگوں کو جنت ڈیسائیڈ ہو جائے گی یا نہیں تو جہنم ڈیسائیڈ ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنت اور جہنم کیسے بن رہی ہے, تو ہمارے بچوں کی تربیت کی بنا پر بن رہی ہے. تو شروعات ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہوئی. اب بچہ پیدا ہو گیا, 2 سال کا ہوا, دودھ پلانا چھوڑ دو, ختم ہو گیا. پھر 5 سال کا ہوا, اب اسے مدرسے کو لے گئے, اسکول کو لے گئے, فلاں لے گئے, یہ لے گئے. 7 سال کا ہوا, کم از کم اسے نماز کو لے جا رہے ہیں ساتھ میں. 10 سال کا ہوا, اب اسے نماز کمپلسری ہو گئی. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو بہت سے لوگوں کو اچھے طریقے میں سمجھ میں آ گئی, مگر تربیت کا ایک خاص طریقہ کار ہے. خالی موٹے موٹے انداز میں. اب یہ حضرت ہیں, میرے ابا کی عمر کے ہیں, اگر مجھے بٹھا کے بولے کہ عبداللہ آپ کو ایک لڑکی پیدا ہوئی, آپ کو آپ کی بچی کی تربیت کیسے کرنا ہے؟ دیکھو, بچی پیدا ہونے کے بعد اسے اچھا نام رکھو, ہاں اسے اچھے باتیں کرو, ہاں اسے اچھی جگہ پرورش کرو, اسے اچھا کھلاؤ پلاؤ, ہاں اسے اچھی جگہ مدرسے میں چھوڑو, اس کی سہیلیاں اچھے رکھو. انہوں بیٹھ کر مجھے سمجھا دے, کتنا سمجھا سکتے؟ 1 گھنٹے میں چند باتیں سمجھا سکتے. ایک موٹے انداز میں جو بات طریقہ ہے وہ طریقہ انہوں نے مجھے سمجھا دیا. وہ طریقہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے, فیل بھی ہو سکتا ہے. وہ طریقہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں تو فیل بھی ہو سکتا, کیونکہ اس کے اندر آتھینٹسٹی نہیں. انہوں بول لیا, میں سن لیا. انہوں کس وجہ سے بول رہے؟ انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر تجربہ کیا ہوگا, کیونکہ باپ کی عمر کے ہیں, ان کے 10 بچے ہوں گے یا 12 بچے ہوں گے, انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر تجربہ کیا ہوگا, ایسے ہی پرورش کی ہوگی. تو وہ تجربے کے بنا پر انہوں نے کہا میں عمل کر لوں گا تو کامیاب ہو سکتا ہوں, یا نہیں کیا تو ناکام ہو سکتا ہوں. مگر یہ سلیقہ نہیں ہے. سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نوٹ کر لیں, 4 باتیں ہیں. فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر 3 باتوں کے اوپر بچے کا ذہن بنانا چاہیے. فرسٹ چیز ذہن نشین کرنے کی چیز ہے. ڈائریکٹ اسے عمل میں لگانے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹ یہ کر ڈال بھائی, تو یہ کر لے, یہ جنت مل جاتی, اسے رک جا جہنم مل جاتی, یہ کام نہیں. پہلا کیا ہے؟ اس کا ذہن بنانا. اور ذہن کس چیز سے بنانا؟ 3 چیزوں سے ہے. پہلی چیز کہ تجھے دنیا میں بحیثیت ایک آزمائش پہ آنا ہوا ہے. یہ دنیا کی زندگی تیری امتحان کی جگہ ہے, یہاں عیش و آرام کی جگہ نہیں. یہ بات اس کے دماغ میں ڈال دو. کیا ڈالنا؟ فرسٹ چیز, دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے, یہ عیش و آرام کرنے کی جگہ نہیں. یہ بات دماغ میں ڈال. اگر جس بچے کے اندر اس بات
اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ مجھے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں پر مجھے امتحان کے طور پر بھیجا گیا ہے, کیا کوئی ایسا بچہ ہوگا کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی یہاں عیش و آرام کرے گا؟ کوئی بچہ ہے ایسا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ اسے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. پھر دوسری بات جو ذہن نشین کرانے کی وہ یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر ڈال دو کہ اللہ تیرا خالق ہے, اللہ ہی تیرا مالک ہے, اور اللہ ہی تیرا حاکم ہے. پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ملکیت یعنی کہ طاقت و قوت تیرے پر بادشاہت چلانے والا کون؟ اللہ. حاکمیت یعنی کہ حکم کس کا ماننا ہے تجھے؟ اللہ کا ماننا ہے. یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دو. جب یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو دنیا کے اندر کون سا بڑا بھی فلاسفر آ کر اسے یہ بات منوانے کی کوشش کرے کہ یہ کام میں تجھے فائدہ نہیں, یہ کام میں فائدہ ہے, اگر وہ اللہ کی بات کے خلاف پر ہوگی تو وہ کھلم کھلا انکار کرے گا, کہے گا تو جھوٹا ہے. اگر کسی بچے کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت چل رہی ہے, یہاں پر پیدا کرنے والا وہ ہے میرا, معلوم ہونے کے باوجود بھی کون عمل کرے گا برا کام؟ کون برائی کو جائے گا؟ کون تو بھی جاتا نہیں. یا ٹائم پاس کے لیے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فلاں لیڈر کو یا فلاں پولیس والے کو یا فلاں آدمی کو ہمارا لیڈر سمجھ لیے, ہمارا حاکم سمجھ لیے, اگر وہ حاکم اللہ کے قانون کے خلاف میں, یہ شریعت کے خلاف میں اگر کچھ بات کہہ رہا ہو, کیا ہم اسے برداشت کر سکتا ہے؟ بچہ ہو کر سکتا کیا بھائی؟ نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر حکومت کسی کی چل سکتی ہے تو وہ خالق کی چل سکتی ہے, یہ انسانوں کی نہیں چل سکتی. بات وہاں پر سمجھ میں آ گئی. وہ کھلا کھلا انکار کر دے گا کہ میں تمہارے حکومت کو چلانے کے لیے نہیں آیا ہوں, اگر حکومت مجھے چلانا ہے تو کس کی چلانا ہے؟ وہ خالق کی چلانا ہے. یہاں پر طریقہ کس کا ہونا ہے؟ اس کا ہونا ہے. شادی بیاہ کس کے طریقے پر ہونا ہے؟ اس کے طریقے پر ہونا ہے. ہمیں بولے سر کا ساتھ پھیر لیے یا گھنٹے مار لیے, نہیں تو جا کے چرچ میں ایک ترشول کے سامنے کھڑ گئے, یا نہیں تو ایک کراس مارک کے سامنے کھڑ کر یہ بول لیے, ایسے اس کے ذریعے سے کیا شادی ہو جائے گی؟ کہ یہ طریقہ ہے ہمارا؟ یہ تو طریقہ نہیں. طریقہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے وہ طریقے پر مجھے شادی کرنا ہے, وہ طریقے پر مجھے زندگی گزارنا ہے, وہ طریقے پر مجھے کمانا ہے, وہ طریقے پر مجھے مال خرچ کرنا ہے. اب اندازہ لگا لو, جب یہ بات سمجھ میں آئی تو دنیا کے اندر وہ کبھی بھی اپنی راہ سے بھٹک نہیں سکتا. تو یہ دوسری بات. اور تیسری بات کیا ڈالنا ہے اس کے دماغ کے اندر؟ کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ دنیا اس کے لیے آزمائش کی جگہ ہے, اور نمبر دوسری بات کہ اللہ اس کا خالق ہے, مالک ہے, اور اس کا حاکم بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی وہ کام کر رہا ہے دنیا کے اندر, وہ جو بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. گناہ کا کام کرتے وقت اگر یہ یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے, میں کر دوں گناہ کا کام. وہ مثال کے طور پر اگر یہ فون چوراگی مجھے کرنا ہے, میرے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, کیا میں یہ چوراگی کروں گا؟ فلاں حضرت تو نہیں دیکھے, تمہیں تو نہیں دیکھے, ماں باپ نہیں دیکھے, انہوں دیکھے نہیں, یا نہیں تو CCTV کیمرہ کے اندر بھی نہیں آیا, یہ تصور نہیں. تصور کیا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا میں گناہ کا کام کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں کر سکتا. نیکی کا کام ہے, فار ایگزامپل 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے حکم ہے, 5 میں سے 4 پڑھ کو ایک چھوڑ ڈالوں گے. کون دیکھتا؟ لو بھائی ابا دیکھتے ہیں, میں تو حیدرآباد میں ہوں, میرے ابا گرم گنڈا میں ہے, کون دیکھتے؟ مس کر سکتا. اگر اس کے دل کے اندر یہ ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چاہے وہ حیدرآباد میں ہو, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو یا جاپان میں ہو, کہیں بھی جانے کے بعد اس کی نماز اسے مس نہیں ہوتی. کہیں بھی جانے کے بعد وہ گناہ کا کام نہیں کرتا. نیکی کے اندر کبھی بھی وہ کوتاہی نہیں برتے گا.
हर हमेशा जो अहकामात अल्लाह ताला के ज़रिए से उसे पाई गई हैं वो अहकामात के ऊपर ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएगा। तो ये तीसरी बात है कि उस बच्चे के दिमाग के अंदर ये जहन नशीन करा दो कि उसको अल्लाह ताला हर हमेशा देख रहा है। क्या भाई देखता है नहीं देखता अल्लाह ताला? है कोई ऐसी जगह जो अल्लाह की निगाह ना पहुँचती हो? है कोई ऐसा फर्द जिसके ऊपर अल्लाह ताला की निगाह ना हो? है कोई तो भी ऐसी जगह कांति भी है? काम भी नहीं, दुनिया में काम भी नहीं। दुनिया नहीं, ये जितने भी सोलर सिस्टम है, ये पूरे यूनिवर्स के अंदर, ऐसे पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा मुकाम नहीं जहाँ पर अल्लाह ताला की निगाह ना पहुँचती हो। अल्लाह ताला नहीं देखता। और कोई ऐसा लम्हा नहीं, कोई ऐसा सेकंड नहीं कि जिसमें अल्लाह ताला ने फलाने फर्द के ऊपर से या फलाने जगह के ऊपर से अपनी नज़र को दूसरी तरफ पलटा लिया। 24 आवर्स यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस बोल के एक बोर्ड लगा डालो यहाँ। एक बोर्ड क्या लगाओ यहाँ? CCTV सर्वेलेंस के अंदर आप है, अगर लगा डालो कोई भी गुनाह का काम करते आप यहाँ बैठे से वाले खुजा लेना को भी शर्म आती है। क्या है कि बाबू CCTV में कौन देखता है कि हाँ बैठ को खुजा लेना वो उनके हाथ पैर हिलाने भी हमको दिल में झिझक पैदा होगी। समझेंगे कि कौन देखता है कि वो CCTV में। ये CCTV का इतना डर है तो वो पूरी दुनिया की CCTV को पैदा करने वाले का डर कितना होगा। तो इस बात की ज़रूरत है कि जैसा मैंने कहा कि 3 बातें बच्चे के जहन में डाल दो। वो 3 बातें जब जहन नशीन कर दी जाएंगी तो वो दुनिया के अंदर कभी भी गुनाह की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा और नेकी के अंदर वो कभी भी क्या होगा भाई, कोता ही नहीं है, पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। 5 वक्त की नमाजें हो गई, सुन्नतें अदा करेगा, सुन्नतें अदा हो गई, नफिल अदा करेगा, नफिल अदा हो गई, नफिल में और बड़ी नफिल है, तहज्जुद के लिए भी बन जाए, वो उठ कर खड़ा हो जाए। मैं सिर्फ नमाज की मिसाल दे रहा हूँ, पूरी जिंदगी के पूरे हर मरहले में देख लो आप, हर मरहले में है, तरीक़ा है, अपनाने का तरीक़ा है, माल कमाने का तरीक़ा है, माल खर्च करने का तरीक़ा है, शादी ब्याह का तरीक़ा है, रस्म रिवाज का तरीक़ा है। ये सारे तरीक़ों के अंदर कौन आ जाएगा हमारे पास? अल्लाह और उसका रसूल होगा, ना कि ये दुनिया के तरीक़ेकार होंगे। जब ये बात हमारे जहन में बैठ जाएगी, पहला काम वो हो गया, क्या है कि बच्चे को जहन नशीन कराना। नंबर दूसरा ये है कि आपको नेकी का अमल करके दिखाना है। आपको नेकी का अमल करके दिखाना है और उसे नेकी का अमल कराना है। ये सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? नेकी का अमल करके दिखाना और नेकी उसके हाथ कराना। देखो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहुत से बच्चों के बारे में जब उनके माँ बाप से पूछेंगे कि फलाने तुम्हारा बच्चा वहाँ बाजू में जाके सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या गुटखा खा रहा है, या फला गंदा काम कर रहा है, बाप बोलेगा कि क्या करना जी बा, कितने बार बोलेंगे उससे, मैं करना को बताओ, कितने बार बोलेंगे उससे, सुनता नहीं। नहीं तो फला बच्चे के बारे में शिकायत आ गई, बोले कि देखो भाई तुम्हारा बच्चा है नहीं क्या, वो बड़े आदमी की इज्जत नहीं करता है, उनको गाली गलौज देता है, उनको कैसा को तो ऐसे बातें बोल रहा, उनका एहतराम नहीं कर रहा उन्हें। क्या जी तुम्हारे बच्चे की तरबियत क्या जी ऐसी करी? तुम्हें बोल दे नहीं जी बच्चे को बचपन से लेकर अब तक उन समझाता छो कि दादी के साथ कैसा रहना, दादा के साथ कैसा रहना, तो मेरे साथ कैसा बात करना, मेरी अम्मी के साथ, तेरी अम्मी के साथ कैसा बात करना, ये मैं बात उसे बोलता छूँ जी बा, उन्हें करता नहीं। ये सवाल का जवाब मिलता हमना, उतर नहीं उतर तो मिलता। अगर आप कोई एक नेकी का काम अमल करके दिखाओ बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल आपके बाप है घर में, आपके बाप के सामने आप जो तरीके में बात कर रहे हैं, अगर वो बच्चा देखे तो उसे ऑब्जर्व करेगा और वही तरीका उसकी ज़िंदगी के अंदर होगा। जैसा आपने अपने माँ बाप के साथ बात किया वो तरीका आपके बच्चे के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने माँ बाप के साथ गाली गलौज में बात कर रहे हैं, झिड़क कर बात कर रहे हैं, या उनको तंगी देने वाली बातें कह रहे हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर भी यही आदत रहती, हमारा बच्चा भी अपने उसके माँ बाप को वैसे बात करता,
जैसा तुमने अपने वालिदैन के साथ बात की, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ सलूक कर रहे हैं, वैसी तरीके में आपका बच्चा आपके साथ सलूक करेगा, क्योंकि आप पहला मदरसा है जहां पर उसकी तरबियत होने वाली है। बात बोलने से कुछ नहीं होने वाला, करके दिखाओ। वहां पर देखो भाई, सलाम करना है, घर में आने से पहले सलाम करो, कोई बुजुर्ग हस्ती दिखे तो सलाम करो, या बच्चा भी मिल रहा है उसे सलाम करो। बोलते ही 1000 बार बोले उसे, करके दिखाओ पहले उसे। अपने माँ बाप के सामने जाए तो सलाम करके दिखाओ, बोलो कि अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल हो रहे, चीख बार के बोलो कि अस्सलाम वालेकुम। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5वीं बार बच्चा खुद बोलेगा कि अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि आपने उसकी तरबियत अपने अमल के जरिए से की है। बात के जरिए से तरबियत के अंदर सक्सेसफुलनेस नहीं हो सकता। अगर अच्छी फितरत वाला है तो सुनने को समझ लेता, नहीं तो टेढ़ी थी फितरत वाले तो कभी भी समझ नहीं सकते। अगर अमल करके दिखाओगे तो टेढ़ी फितरत वाले भी समझने के लिए बहुत से चांसेस हैं। तो क्या है कि आपको चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर नेकी के कामों का अमल करके दिखाओ और उसके हाथ से कराओ। और एक मिसाल मैं आपके सामने देना चाहता हूं। बच्चे को हम बोलते हैं कि हर हमेशा आपको सच बोलना चाहिए, झूठ कभी बोलना नहीं। बोलते नहीं बोलते भाई, हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलते। एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर के अंदर बैठा हुआ था, मेरे दोस्त आए बाहर, आके मुझे बुला रहे कि अब्दुल्ला खान भाई कहाँ हैं, आओ। अब मुझे दिल में है नहीं क्या कि क्रिकेट मैच देखने का शौक था, यहाँ नहीं तो कुछ सो जाने का थोड़ा दिल कर रहा था। मैं बच्चे को बुलाया, बच्चे जरा फलाने भैया ही, उनको जाके बोलो कि अब्बा घर में नहीं। क्या बोले? उनके जाके बोलो कि अब्बा घर में नहीं। बच्चा जाता बोल रहा था कि अब्बा घर में नहीं। आप समझ लेंगे कि फलाना दोस्त की जो बला आई थी वो बला तो दूर हो गई, वो बला दूर हो गई या नहीं हुई, वो बात रखो बाजू में। नई बला शुरू हो गई कि झूठ बोलने की आदत आपने बच्चे को डाली है। आप खुद सिखा रहे हैं कि आप घर में होने के बावजूद भी घर में नहीं बोल रहे, पैसे जॉब में होने के बावजूद भी पैसा नहीं जॉब में, आपके पास फ्री टाइम है फिर भी बोल रहे बच्चे को नहीं बा मेरे पास टाइम नहीं, बिजी हूं मैं, तू जाओ खेलने जाओ, खेलने खातिर टाइम है। बच्चा आके कोई को होमवर्क पूछ रहा है, मदरसे के कुछ तालीमात के ताल्लुक से कुछ डाउट पूछ रहा है, बोल रहे अरे बा जा रहे, ये टाइम नहीं चाहिए बोलने खातिर, तू जा को दूसरा को पूछ ले जा, तेरे हजरत को पूछ ले जा, तेरे सार को पूछ ले जा, तेरे अम्मी को पूछ ले जा। अगर ऐसा छिटका के बात कर रहे हैं, अगर बच्चे की तरबियत अगर हम ऐसी कर रहे हैं तो और कैसा बनेगा उन्हें? वैसा बनेगा जैसा आप उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके बच्चे के लिए नमूना है। यू आर द रियलिस्टिक एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। आपका बच्चे के लिए एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। किसी स्टैचू को दिखाकर या किसी पिक्चर को दिखाकर या किसी मूवी को दिखाकर आप जितना समझा सकते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा आपकी जिंदगी के जरिए से समझा सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि आप अपने जिंदगी के अंदर जो काम करना है वो करके दिखाएं, और जिनसे रुक जाना है वो रुक के दिखाएं। बच्चे को खुद करप्शन लेता है, खुद फजूल खर्ची कर रहा है, और बच्चे को बोल रहा कि बेटा तू करप्टेड नहीं होना, तू कभी भी फजूल खर्च नहीं करना, तू किसी के माल के साथ धोखा नहीं देना। अगर ऐसी बातें अगर हम करेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर तो अमल नहीं था, अगर बात करेंगे तो वो कभी भी बात पूरी नहीं हो सकती। तो चाहिए कि हम पहले अमल करके दिखाएं और बच्चे के जरिए से अमल कराएं, क्योंकि बच्चे की उम्र में जब तक वो रहेगा तब तक वो अमल करने के लिए जब कराएंगे तो वो करेगा। जब बड़ी उम्र पर पहुंच गया, बालिग हो गया, अब बोलेंगे तो सुनता बच्चा हो जी जाओ जी हजरत बैठो, हाँ तुम्हें बुढ़े हो गए, नहीं तो क्या करता है ज्यादा बेजार हो गया तो तुम ना भी ले को जाकर वो ओल्ड एज होम में डालता, हाँ बैठ जाना। कौन है तुम्हारे दोस्त? हाँ तुम्हारे सर के बुढ़े जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सके, वैसे ही बूढ़ों के साथ आपको भी अपना बच्चा लगा के छोड़ देगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप अमल करना सिखाएं बच्चे को। और तीसरा काम यह है कि जब कोई बच्चा गलती करे
غلطی کرے تو اس کی سزا بھی اسے ملے, اس کی سزا بھی اسے ملے. اب سزا کے معنی یہ نہیں کہ اب تم نے یہ جو کام کیا ہے غلط کیا, یہ غلط کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دینے والا ہے بول دیے, اور سزا کیا ہے اس کی آپ خود بول رہے ہیں. رونا شروع کر دیتا, امی جان ابا جان میں یہ غلط کام کرتا نہیں, میرے سے بات کرو. سمجھاتا نہیں سمجھاتا انہیں, آپ کی طرف وہ رجوع کرتا. پھر ایک بار کیا, دو بار کیا, تین بار کیا, 3ویں بار اسے خود آیا تھا میں یہ غلط کام کروں گا تو میرے امی ابا مجھے بات نہیں کرتے. غلطی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ خود بخود چھوٹ جاتی ہے. غلطی کرے تو اسے سزا دو, اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اسے شاباشی بھی ملنی چاہیے, اس کا انعام بھی ملنا چاہیے. آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر سے یہ بات چھوٹ گئی, چل گیا ہے. یہ خاندانوں میں, ہمارے خاندانوں میں سے نکل گئی یہ بات ہے. ہمارا بچہ کتنا بڑا رینکر بھی بن جائیں دے, کتنا بڑا گولڈ میڈل بھی لگا لیں دے, کیا بھی اچھا کام کریں دے, لو اسے انعام کا دوسرے گھر میں نہیں ہوتا. گھر میں بلائیں, اس کی شاباشی دیں, تحفے دیں اسے, بچے کو گفٹ ہے, دیکھو تمہیں رینک لگانے کی وجہ سے یہ, تمہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ, تمہیں قرآن آج کمپلیٹ کر ڈالے, دیکھو تمہارے لیے یہ چیز میں لگا کے دے رہا ہوں. تو اس میں ایسا نہیں کہ اب ہمارے وہ طاقت سے زیادہ کرنے والے بھی بن جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری جتنی حیثیت ہے اتنا دے, کم از کم ایک چاکلیٹ, ایک چھوٹا سا چاکلیٹ, بھائی 10 روپے والا چاکلیٹ دے سکتے ہیں بچے کو, یہ بھی نہیں ہو رہا ہمارے گھروں کے اندر سے. تو ضرورت اس بات کی ہے. تیسرا عمل یہ ہے کہ جب بچہ غلطی کرے تو اسے سزا ملے, اور جو اچھا کام کرے تو اسے شاباشی بھی ملنی چاہیے, انعام بھی ملنا چاہیے. یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. اور آخری کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں ہر ہمیشہ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں, ہر ہمیشہ دعا مانگتے رہیں. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کا تو حالت ایسی تھی, بچہ پیدا ہونے سے پہلے دعا مانگتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں مانگی, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما, مانگے نہیں مانگے؟ اگر مانگ سکتے تھے تو بول سکتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے ڈال. یہ نیک صالح لگانے کی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی بھائی؟ ضرورت تھی, اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام نے مانگا. اور آج بھی ضرورت ہے کہ ہم بچے کو اگر مانگ رہے ہیں اللہ سے تو ایسا مانگے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما, اور پیدا ہو گیا تو اس کے نیک صالح بننے کے لیے دعا مانگے اللہ کے سامنے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ دنیا کے اندر کئی ایسے اوقات ہیں, کئی ایسے کام ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ افطار کا وقت ہے, جمعہ کے دن کا وقت ہے, یا نہیں تو مظلوم کی دعا ہے, یا ایک مسافر کی دعا ہے. ایسے کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. مگر ایک ایسا بھی وقت ہے, ایک ایسی بھی چیز ہے جس کی دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, وہ ہے اپنی اولاد کے حق میں اس کے والدین کی دعا. اگر کوئی ماں نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز کے اوپر بیٹھے اور کہے کہ اللہ میں نے تو اپنے بچے کو پیدا کر دیا, جو چیزیں میں اسے سکھانا تھا سکھا دی, اگر تیرے اندر تو طاقت ہے کہ اس کے جو ہدایت ملنی ہے وہ ہدایت اسے دے دے, تو ہدایت دینے والا ہے, اللہ اسے نیک ہدایت دے. اگر کوئی ماں اگر دعا کر رہی ہے یا کوئی باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو بحیثیت ایک والد ہونے کے ناطے, آپ ایک والد ہونے کے ناطے, یا آپ ایک والدہ ہونے کے ناطے, آپ کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ روزانہ آپ اپنے بچے کے لیے دعا مانگیں, روزانہ دعا مانگیں. حال یہ ہے کہ ہم دعا کے بجائے بد دعا دیتے رہتے بچے کو. اٹھے جب سے تو جا رہے با, مر جا رہے با, تو جاؤ کو کانتی بھی جاؤ کو, تیرا منہ مٹی میں مل جانا, یہ سکرات لگ جانا, یہ وہ ایسے گالیاں دے رہے ہیں. ڈکشنری بھی ملتے نہیں, ایسے گالیاں دیتے بچے. اگر یہ بد دعائیں اگر قبول ہو گئی تو کیا ہوگا بھائی؟ بچہ ویسے ہوتا, پھر رو لیتے, اب میرا بچہ چل گیا رے باغ, تو 10 سال روتے بیٹھتے. خود بد دعا دی اور خود رو رہے ہیں, کیا ہے یہ؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا دے. اور بزرگوں کا حال یہ تھا
गुस्सा आता था तो भी दुआ देते थे, गुस्सा आता था तो भी दुआ देते थे। वाकया है शेखुल हरम, अब जो शेखुल हरम है ना भाई, जो मक्के की जो इमाम रहते हैं, उन इमामों में से एक अब्दुल सुदैस साहब, उनकी माँ की आदत ये थी कि अपने बच्चे के हक में हर हमेशा दुआ करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि घर के अंदर एक दावत दी। दावत किसको थी भाई? बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन को, बड़े वीआईपी को दावत दिए। अब हमारे घर में दावत दिए तो कैसा होता देखे। फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ पर हम ना दावत है दोपहर में, अब क्या करते हैं हमें फर्स्ट बड़े एज में बैठना, बच्चे रे हटे हट, तो बाहर जा रहे जर खुद जाओ खेले जा, हमें खाली बसंत दुआ खाता ले, ऐसा ऐसा क्या क्या की सिस्टम आते। तो वो अब्दुल सुदैस साहब के घर में भी दावत थी, वीआईपी की दावत। दस्तरखान बिछाया गया, खाने रखे गए, सालन रखा गया, वीआईपी आ गए। इतनी देर थी कि सिर्फ बैठने वाले थे। अब्दुल सुदैस साहब बच्चे थे, खेल रहे थे, गलती से पैर लग गया, सालन नीचे गिर गया। वीआईपी सामने खड़े हैं, खाना खाने के लिए बैठने वाले हैं, सालन नीचे गिर गया। आप सोचो आपके बच्चे को आप क्या करते हैं? क्या करते जी? बाहर लेगा को उल्टा लटका होते, मारते नहीं मारते, उल्टा लटकाते, नहीं तो 3 दिन खाना डालते नहीं बेटे को। तू सालना गिरा था किसके सामने? फिर वीआईपी के सामने सालना गिरा था। हमारा गुस्सा ऐसा रहता, नहीं तो इतने गालियां देते वीआईपी थक हो जाना, बा क्या रे बा ये माँ ये ऐसे गालियां देती है। मगर अब्दुल सुदैस साहब की वालिदा नेक औरत थी, उनकी जबान से दुआ निकली कि तूने सालन गिरा है, अल्लाह ताला तुझे मक्के का इमाम बना। दुआ क्या कर रही है? गुस्से में दुआ है कि तुझे अल्लाह ताला मक्के का इमाम बना, काबे के सामने खड़ा होकर तबलीग करने वाला बना। देखो गुस्से में भी ऐसी दुआ हो रही, अल्लाह ताला दुआ भी कबूल किया। आज वो खुद मक्के के सामने खड़े होकर मक्के की दीवार को छीते हुए लोगों को तबलीग की बात कह रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं। देखिए मेरा बात कहने का मकसद ये है कि जब हम बच्चे के ताल्लुक से अगर अच्छे हाल में क्यों ना हो या बद हाल में क्यों ना हो, गुस्से में भी क्यों ना हो, बच्चे को हर हमेशा दुआ देने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम अपने बच्चों की सही तरीके में तरबियत करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बहैसियत एक नेमत समझते हुए उनके ज़रिए से अल्लाह ताला हमको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।